بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. پاکستان دنیا میں جو ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل ہے اس میں کرپشن میں 4 درجے اور اوپر چلا گیا. اب میرا صومالیہ اور سوڈان جیسے یہ ملک ہم سے پیچھے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ پاکستان کا نظام جس وقت بدلا ہے, موجودہ حکومت آئی ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں کوئی بہتری آتی, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ایک رپورٹ آئی, اس پر ہم ڈسکس ہمارا پینل کرے گا. دوسرا یہ کہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے خود کہا ہے کہ مجھے بھی پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں مجھے آفر کی گئی تھی اور ہمارے اپنے جو لوگ تھے انہوں نے بھی 5-5 کروڑ روپے لیا تھا تاکہ انہوں نے ہم پارٹی سے نکال دیا. دوسرا ہمارا جو موضوع رہے گا وہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے ڈاکو, چور اور کرپٹ جیلوں سے باہر, اور سی کیٹیگری کے چھوٹے چھوٹے لوگ جیلوں میں سڑ مر رہے ہیں. نہ ان کے پاس وکیل کے لیے پیسے ہیں نہ کچھ ہے, بلکہ ایک سروے کے مطابق جو پاکستان میں سروے کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے کہ سی کیٹیگری کے کرپٹ آدمیوں کی اگر کرپشن کا پورا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو ایک ماشاءاللہ پاکستان کو اگر بڑا کرپٹ پکڑا جائے تو وہ برابر ہو جاتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک منظور صاحب ہیں چیمبر آف کامرس سے, اور رانا محمد اشرف صاحب ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور ڈاکٹر حسنین صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں, اور خادم سر مانڈرا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے. جی ملک صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو سروے آیا ہے, سروے کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا رہتا ہے پوری دنیا میں مختلف سروے ہوتے رہتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی کئی سروے ہوتے ہیں کہ حکومت کی اس وقت کہاں کھڑی ہے, پاپولر ہے نہیں پاپولر, کون سی جماعت ہے, صرف سروے لوکل ہوتے ہیں. سروے کس طرح ہوتا ہے؟ کبھی آپ کی لائف میں جتنی بھی ہے کبھی سروے والوں نے آپ سے کوئی کانٹیکٹ کبھی کیا ہے؟ اقبال بھائی بات یہ ہے کہ سروے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پبلک کی رائے کو آرگنائز کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی یہاں سے ہم نے 4000 آدمیوں کو پوچھا اتنے لوگوں میں سے, تو یہ پرسنٹیج آئی تو اس کو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. فارمیٹ آپ کے سامنے ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی یہی کرتی ہے اور بھی دنیا کے بہت سارے ایجنسیز کرتی ہیں, لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. جو انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں, جو انٹرنیشنل لنکیجز ہوتے ہیں, وہ اس پہ انوالو ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, چاہے وہ غلط ہو گیا چاہے صحیح ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے نہیں کس ایرے کو ٹچ کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ کرپشن کو کہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ ملک باہر کے ملکوں میں امپورٹ سے دیکھتے ہیں, کرپشن سے دیکھتے ہیں, کرپشن کو کس طرح سے اصل میں 2 چیزیں لیتے ہیں. ایک تو ملک کے اندر بیڈ جو گورننس لا سے ہوتا دیکھتے ہے ہیں, گڈ گورننس سے دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ سر گڈ گورننس سیکنڈری چیز ہے نا جی. پہلے تو دیکھتے ہیں bad کہ جو governance آپ نے ہی لا رشوت ہے. کہے ہیں, جو لا کہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے. جوڈیشری کو بھی دیکھتے ہیں. جی جوڈیشری کو بھی دیکھتے ہیں. ہاں جی میں نے سنا ہے. جی جوڈیشری کو پڑھا ہے دیکھتے ہیں, آپ کی اکنامکس کو دیکھتے ہیں, آپ کی انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, آپ کے فائنانشیل میٹرز کو دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل لنکیجز کو دیکھتے ہیں, یہ ساری جگہوں کو دیکھتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی اسپیسیفک بھی ہو جاتا ہے کسی ایک چیز کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو گورننس ہے اس کے جو بائی لاز ہیں, ہم تو بار بار کہتے ہیں اس لاز میں گیپس ہیں. ان گیپس کی وجہ سے آرام سے کرپشن ہوتی ہے, اور اس کرپشن کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں ہے, کیونکہ اگر میں نے 3 درجے اوپر تک کو اپنے سیٹسفائی رکھ لیا تو میں کرپٹ نہیں ہوں. اگر وہ تیسرے درجے کا آفیسر میری سے ہائٹ والا سیٹسفائی نہیں ہے تو میں کرپٹ ہوں. اسی طرح بزنس میں آپ دیکھ لیں, کوئی ایسے ہم بار بار کہتے ہیں SOPs ایسے نہیں انہوں نے اسٹیبلش کیے جو ورکیبل ہوں, پروویبل ہوں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, ایک نقشہ لے کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنے ورکیبل ہیں. تو جب ہم یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ کرپشن جب کا ہم خود ہی پوٹینشیل دیتے ہے. ہیں ذوالفقار بھٹو سے لے کے آج تک جو حکومت آتی رہی, بلکہ ڈکٹیٹر حکومت بھی آتی رہی, وہ 300-400 افسروں کو ریپیوٹیڈ بائی کرپٹ بیہائنڈ دا مینس, جس طرح نیب آئی تھی, وہ نکال دیتے ہیں. وہ ڈاٹا تو پوری دنیا کو جاتا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ ان کو نکالتے ہیں پھر وہ آ جاتے ہیں ڈسکریشن پاور سے, اور وہ آئے ہیں بحال ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. شرف دور میں جو لوگوں کو کہا گیا اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دیکھیے آپ کے ملک میں دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ اس کی ڈائریکشن بناتے ہیں جو ورکیبل ہو, انڈرسٹینڈیبل ہو, اور سب سے بڑی بات ہے مانیٹریبل ہو. ہمارے ہاں ایک فائل نیچے سے چلتی ہے اور پرائم منسٹر تک جاتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کرپٹ کون ہے؟ کرپٹ آپ نے سسٹم کے اندر پوٹینشیل رکھا کہ غلطی نیچے والا کر رہا ہے, سائن اس کو پرائم منسٹر بھی کر رہا ہے. اکیڈمک ڈبیٹ ہے نا, اس وقت ہم جس درجے پر پہنچے ہیں, یعنی کوئی کہتے ہیں 128 ملکوں کا سروے ہوا ہے, کوئی ویسے 180 ہے, پھر کہتے ہیں 13 ریشو ہے. کس طرح یہ ایسے پاکستان کا جو لاسٹ تھا نا جی وہ 120 پہ تھا, آج وہ پاکستان 124 پہ چلا گیا. اب مطلب یہ ہے کہ 4 درجے ہم نیچے گئے ہیں. یہ ملکوں کی کیٹیگری ہے, نمبر آف کنٹریز ہیں,
اس کے اندر اگر ہم 120ویں نمبر پہ تھے اب 124ویں پہ چلے گئے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں کرپشن کا پوٹینشیل؟ ڈاکٹر صاحب کیا یہ سروے پلانٹ کیے جاتے ہیں؟ اس میں پلانٹ کی صورت تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا جس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے. آپ ایک سیمپل لیتے ہیں، اس کو سیمپل ٹیسٹنگ کہتے ہیں. سیمپل ٹیسٹنگ کے اندر آپ نے کچھ فیصد جگہوں سے آپ نے اسپیسیفک ڈیٹا لیتے ہیں، اس ڈیٹا کو آپ جو ہے وہ اینالائز کرتے ہیں، اور اینالائز کر کے اس کی فائنڈنگز لیتے ہیں، اور فائنڈنگز کر کے آپ میکسیمم اس طرح کی کنٹریز کو آپ دے رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ظاہر سی بات ہے جہاں پہ بھوک افلاس ہوگا وہاں کارٹلز ہوں گے، اور وہاں کارٹلز ہوں گے تو مونوپلیز اور کارٹلز جو ہیں وہ بزنسز کو اپنے جکڑ کے اندر لے کر کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن سے مین اگر ہارڈ ویئر، جنگی ہارڈ ویئر امریکہ بیچتا ہے، چائنا دوسری دیکھتا ہے چیزیں بیچتا ہے تو کمیشن تو وہ بھی دیتے ہیں، وہ اس کو کرپشن نہیں کہتے ہیں. اچھا، بڑی چیز جو کرپشن کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، اور جو معیشت کے اندر میں نے بہت سارے اینگلز کے اوپر دیکھا ہے، لیکن سب سے بڑی جو میں نے ریزنز دیکھی ہے وہ مافیاز کا دیکھا. مافیا اس ٹائم پر آپ دو طرح کے ہوتے تھے، ایک تو منوپلی سمجھتے ہیں، یہ تو سنگل مارکیٹ سسٹم ہے. دوسرا ہوتا ہے کمپیٹیٹو پرائس سسٹم. مارکیٹ کے اندر ایک کمپیٹیٹو پرائس رکھی جاتی ہے جس کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے اور بڑے سے لے کر اوپر تک تمام مارکیٹ کو اوپن ریٹس دیے جاتے ہیں، اور کمپیٹیٹو پرائس پہ جو آئے گا وہ آ کے کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک رواج بن گیا کچھ پچھلی حکومتوں سے کہ وہاں پر کارٹلائزیشن، یعنی چند خاندان، یعنی 2 یا 3 بڑے مارکیٹ آپریٹرز ہیں اور وہ مارکیٹ کو ڈرائیو کرتے ہیں. اچھا، اس کو کہتے ہیں جیسے فار ایگزامپل گندم یا چینی یا باقی دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں لیمن مارکیٹ. کسان کو پتہ نہیں رائٹ انفارمیشن کا، اور دوسری طرف کہتے ہیں جو کارٹلز بناتے ہیں ان کو اے سیمیٹرک مارکیٹ کہتے ہیں. اے سیمیٹرک کا مطلب ہوا کہ انفارمیشن غلط دیتے ہیں. تو یہ کارٹلز بنا کر کو جو مافیاز ہیں یہ پچھلے دور کے اندر سے لے کر اب تک یہ جو پیداوار، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مافیاز کرنے والے کون تھے. لینڈ مافیا سے لے کر چینی سے لے کر بجلی سے لے کر 23 ارب روپے کی 23,000 ارب روپے سے لے کر میگا واٹ کی بجلی سے لے کر اس میں 60% سود کی رقم، گردشی قرضے 2300 ارب، اور اس کے اندر 20 ارب روپے اور بھی سود ڈال کر، یعنی آپ گردشی قرضوں کے 2300 ارب تو آپ کو اب دینا ہے. آپ نے جو قرضہ جات لیے تھے 11 ارب روپے، وہ سارا پچھلا قرضہ جو آپ نے اٹھا ہوا تھا. تو میں جو کارٹلز کی بات کر رہا ہوں، تو کمپیٹیٹو پرائس کو جب آپ ہلا دیں گے تو آپ کی کرپشن کا بازار وہاں گرم ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو پھر ایمنسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان اس ٹائم پہ فال کر رہا ہے 124 پر آؤٹ آف 180. اب 124 پر جب آپ کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی کرپشن ہے، چائنا کرپٹ کو رہنے نہیں دیتا. میں نے جیسے آپ کو بات کی، اب لینینسی آف کارٹل سسٹم پر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے چائنا کے اندر کمپلیٹ کارٹل سسٹم کو ختم کر دیا تھا. کارٹل میں آرام سے سمجھا دوں، تجارتی اتحاد کو کہتے ہیں. اور تجارتی اتحاد اب بھی بزنس کمیونٹی کس نام سے مشہور ہے، اور اس نے جکڑا ہوا ہے. لینڈ مافیا کس نام سے مشہور ہے، اس نے اس کو جکڑا ہوا ہے. اس مافیا کو کوئی گورنمنٹ اب تک ہاتھ نہیں ڈال سکی، ان کو ڈال ہی نہیں سکتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے درمیان سے روڈ نکال دی تھی صرف ایک ایمپوریم کھڑا کرنے کے لیے. سو یہ وہ مافیا ہے جو ایک دفعہ جم جائے تو یہ آگے نہیں چل سکتا. 4 ڈگری گول اچیو کر لیا ہے، تو یہ سروے کہیں مسلم نون نے تو کروایا؟ کیا ہے کرپشن؟ کس طرح کہتے ہیں؟ ہمارے دوستوں نے اور طریقے سے بات کی. الحمدللہ ہمارا ببر شیر نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے بھی ایسے ہلا رہے ہیں ان جعلی حکمرانوں کو کہ یہ رات کو خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے بھی نواز شریف. کیبنٹ میٹنگ ہو تو پونا کیبنٹ میٹنگ کا ایجنڈا ہی وہی ہوتا ہے. یہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ جس کو وہ کہتے تھے کہ سیاست ختم ہوگی، اس کے نام سے ہی ہر ٹاک شو شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے ہی ہر ٹاک شو ختم ہوتا ہے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب 6 جون 2013 کو ہمیں گورنمنٹ ملی تھی، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے اندر جو ایشوز تھے، انرجی کرائسس اور دہشت گردی، پاکستان کے اندر 16 سے 18 گھنٹے، کیونکہ میں ایک دیہات میں رہنے والا ہوں، ہماری تو 17-18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی. اور اگر ڈی ایچ اے یا خدا نہ خواستہ جو بادشاہ سلامت ان کی نہیں جاتی ہوگی تو مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ. اور پاکستان کے اندر 80,000 لوگ دہشت گردی کی نظر میں شہید ہوئے، کو 75,000 سول لوگ شہری جو تھے، لیکن 10,000 سے زیادہ افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے. یہ 2 ایشو تھے. ہم نے تو تمام ویلکم کر لوں ذرا مانڈر صاحب لائن پر، آپ بھی بات کریں. مانڈر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
رانا ارشد صاحب بات کر رہے ہیں, ویلکم, ذرا بات سن لیجیے. جی پلیز. سر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس گورنمنٹ ہو اس کو ہی آئینی طور پر اختیار اور حق ہوتا ہے کہ وہ فارن پالیسیز کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ. میں کرپشن کی طرف آ رہا ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کا ہی فرمان ہے کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, اور ڈالر 108 روپے سے 170 یا 168 تک گیا جعلی بنایا گیا تو پھر تو نہیں, فرمان ایک ہی ہے جو نیازی صاحب کا فرمان ہے. تو اب جو وزیر اعظم ہے پھر اگر وہ چور نہیں تو پھر ڈاکو تو ضرور ہے. جس نے پاکستان کا روپے ڈی ویلیو کیا, جس نے پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.8 سے 0.4 پہ لے کے آیا, اگر وہ ہم ہیں تو ہم بھی قوم کے ملزم ہیں, اگر یہ موجودہ حکومت نااہل حکمران ہے تو یہ بھی ضرور ہیں. آج مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے زمیندار کے پاس گنا موجود ہے اور گنے کا پچھلا ریٹ 180 روپے تھا تو چینی 50 روپے کلو تھی, آج 200 روپے گنا ہے. لیکن وہی چینی, وہی دھوکہ جو ہمیں دیا گیا کہ چینی جناب ایکشن لے لیا, جناب انکوائری رپورٹ آ گئی, کیا سبحان اللہ جی, کیا بات ہے, بادشاہ سلامت نے انکوائری رپورٹ جو ہے پبلش کر دی ہے, فرانس تک رپورٹ آ رہی ہے. جناب والا 100 روپے کلو چینی اب بھی مل رہی ہے, کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ اگر مسلم لیگ نون کے لوگ چینی مہنگی کر رہے ہیں ان کو پہلے پکڑ لیں اور ان نئی اے ٹی ایم مشینوں کو بعد میں پکڑ لیں. اب ترین صاحب آئے ہیں تو قوم کو ریلیف کیا ملا؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بیٹھے ہوئے ماڈل ٹاؤن میں وہ 20-25 بندے سنا ہے, میں کہتا ہوں کبھی پٹرول بم پھینکتے ہیں, اور 26 جون کو جب 26 روپے پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو گھنٹے میں ہر جگہ پہ پٹرول آ گیا. اور اس کا کمپیریزن کر لیں کہ مئی میں تیل کتنا آیا تو ملتا رہا, اور جون میں سستا ہوا تیل اس سے زیادہ آیا تو نہ ملا, اور تیل مہنگا ہوا تو ان مافیاز کے کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ کون ہے ندیم بابر, وہ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں رزاق داؤد. رانا صاحب کافی رانا صاحب اپنا چور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایمنسٹی اپنا ہماری جو ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل ہے ایک سروے کرتی ہے پوری دنیا میں, انہوں نے پاکستان کو کہا کہ بھی 4 یہ ہند سے کراس کر گیا ہے کرپشن میں پاکستان. اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں چینی کمیشن بنا, یہاں آٹا کمیشن بنا, پیٹرولیم کمیشن بنا, تو میڈیسن بنا, اور سزا تو کسی کو دی نہیں گئی. یہ کس طرح سروے کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے سامنے کوئی بندہ نظر سے گزرا ہے کہ وہ آپ سے پوچھا ہوگا کرپشن کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سروے ہوتے ہیں؟ یہ صحیح ہوتے ہیں کہ جعلی ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ اقبال صاحب. سب سے پہلی بات کہ جو رپورٹ آئی ہے کرپشن کے متعلق کہ پاکستان 4 درجے جو ہے وہ اوپر چلا گیا کرپشن میں, تو میرا جو ذاتی موقف ہے جو بہت کلیئر ہے کہ کرپشن درجات ہمارے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی کرپٹ مافیا کو سزا نہیں ہوئی, یعنی کہ جن کے اربوں خربوں ٹریلین کے اثاثے باہر پڑے ہیں وہ خود جیلوں سے باہر پھر رہے ہیں. تو جب آپ کرپٹ عناصر کو بند نہیں کریں گے تو مجھے بتاؤ کہ کرپشن کیسے رکے گی؟ کرپشن روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جتنے کرپشن کلب کے ممبر ہیں ان تمام کو لا کر کسی چوک کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے اور ان سب کو الٹا لٹکایا جائے. یہ ساری دنیا کی مثالیں سامنے ہیں. سعودی عربیہ نے جو اپنے شہزادے بند قانون نہیں بدلے گا, یہ بادشاہ تو نہیں ہے نا. قانون میں قانون کی طرف بھی آتا ہوں. انہوں نے قانون تو بنایا ہی ایسا ہے نا, قانون بنایا ہی اس طرح کا کہ اس میں بڑے مگرمچھ جو ہے نا ان کی گردن میں جو ہے وہ سریا اتنا موٹا ڈال دیتے ہیں کہ وہ ان کی عام جو ہتھ کڑیاں جو تھانوں کی جیلوں کی سلاخیں وہ ان کو قید نہیں کر سکتی. اور غریب ابھی کل کا 2 دن پہلے کا ایک فیصلہ ہے, لاڑکانہ میں ایک ڈوبی استری کرنے والا وہ گیس چوری کر کے استری کرتا تھا, 10 سال اس کو قید ہوئی ہے اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوا ہے. یہ 2 دن پہلے لاڑکانے کا فیصلہ ہے. یعنی کہ غریب آدمی 500 کا چور, 5000 کا چور, سائیکل موٹر سائیکل کا چور, آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں, جیلیں بھری پڑی ہیں ان غریب اور شریف اور چھوٹے چوروں کے ساتھ. اور یہ جو بڑے مگرمچھ ہے, یہ جو بیانی آ کر بیان کرتے ہیں, یہ پورے ملک نے عمران خان کو صرف اسی لیے لایا تھا کہ ان تو اپنے بندوں کو جو اس وقت کمیشن بنائے ہیں 3-4 اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میں کمیشنوں کی طرف آتا ہوں نا. کمیشن پاکستان میں کمیشن کھانے کے لیے بنتے ہیں,
कमीशन कितने कमीशन बने हैं जब से पाकिस्तान बना है? किसी कमीशन का रिजल्ट क्या आया है? कोई एक कमीशन का रिजल्ट मुझे बता दे कोई कि भाई इसका कमीशन का रिजल्ट पॉजिटिव आया। यहाँ तो करप्शन होती है, उसके ऊपर एक एंटी करप्शन का अदारा बनता है, एंटी करप्शन खुद जो है करप्शन करती है, फिर FIA बनती है वो करप्शन करती है, NAB बनती है वो करप्शन करती है। गरीब आदमी कहाँ जाए? और कुछ अदारे ऐसे हैं कि जिनका नाम ले तो बंदे जो है वो समझते हैं कि पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा क्योंकि सबको साथ लेके चलते हैं जी। अपना हुसैन साहब ये बताइए कि मसलन जो सर्वे है, मैंने पहले इंट्रो में ये बात की थी कि कई दफ़ा तो सर्वे आप करके देख लें, जो 2 मरले 3 मरले जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर या कहीं और औकाफ की ज़मीन पर उन्होंने घर बनाया हुआ है, उसका डाटा इकट्ठा कर लें, वो तहसील ज़िले छोटे टाउन तक और देहात तक वो सारा मिला लें, और उससे उन्हीं इलाकों में से कोई हर गांव में से, हर शहर और टाउन में और बड़े शहर में से 1-2 बंदे तलाश करें जिन्होंने उन सब के इकट्ठा जितना उन्होंने 100-200 बंदे बेचारे रहने के लिए इस पाकिस्तान जब बना था कितनी कुर्बानियां दी थी, एक बंदे ने कब्जा किया और वो बदस्तूर मौजूद है। उसके लिए तो उसको गिराने के लिए सारे महकमे KDA MDA DDA LDA भागे फिरते हैं, तो ये फिर कब इंसाफ लोगों को मिलेगा मुझे बताइए। अच्छा, अभी मिसाल तो आपके सामने एक आई है जब हार्ड हिटिंग के साथ कोई एक्शन लेना चाहिए और लिया गया। अभी मुस्तकबिल करीब में आपने देखा कि एक एक्शन हुआ, हाँ एक एक्शन लिया गया। तो अभी अवामी राय ये है कि लोग कांप रहे हैं। अच्छा, उनसे लोग इतने कांपते हैं और इस ये जो हुकूमत थी जिसके पास आप ये देखें कि बेशुमार बेवाओं की ज़मीनों के ऊपर ये बांटा करते थे, और उन्होंने मजहबी ग्रुपों को भी इसी तरीके से बांटा है और नवाजते थे। ये ऐसी बात नहीं है कि ये लोग नवाजते नहीं थे। नून लीग का ये वतीरा रहा है, और इसके अंदर ये यूं समझ लें कि इनका ये तरीका कार रहा है कि ये इन्होंने माफिया और माफिया को बनाने वाले और ये गॉडफादर्स रहे हैं। और ये गॉडफादर्स इसलिए रहे हैं क्योंकि बिजनेस माफिया से देख लें कि चाहे आप बिजली ले लें, आप गन्ना की जैसे मैंने बात की थी कि 90 खानदान में से तकरीबन 52+ खानदान सिर्फ इन्हीं के हैं, और वो खानदान सारे के सारे जो हैं वो अब तक बिजली की काटल ये इसकी गन्ने की काटल करते हैं, और वहां पर जहां पे कॉटन लगती थी कॉटन का सफाया फेर दिया, और अब आज हमें 42 मिलियन की कपास लेकर टेक्सटाइल को देनी पड़ी है, और टेक्सटाइल के अंदर बूम देख रहे हैं। अच्छा, माफिया को हाथ आप नहीं डाल सकते वो इस तरह। इन्होंने मजहबी लोगों को भी दी, इन्होंने बेशुमार मदारिस को जमीनें दी, फिर और वो बेवाओं की जमीनें थी, शामलॉट की जमीनें थी, जौहर टाउन आपका भरा पड़ा है। अब हालत ये है कि दुनिया इनसे डर रही है और खौफजदा है। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये लोग मारते नहीं हैं, ये खत्म कर देते हैं। ये आपको ऐसा यानी खौफ में मुब्तला है लोग, इनके मुतालिक बात नहीं कर सकते। और ये एक इदारा नहीं है, LDA से लेकर ये तो अब आप यूं समझ लें कि ये स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये डिसीजन लिया, और इसके ऊपर जो है ये इंक्वायरी कमीशन बैठी। ये किस किस माफिया को छेड़ेंगे और ये करेंगे क्या? अगर ये यहाँ पर यही जमहूरी निजाम रहा और इनके बैठे हुए लोग बैठे रहे, तो वो माफिया जो है, वो जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में भी इनके बंदे बैठे में, वो इनके ऊपर डिसीजन, ये वफाक से कब तक डिसीजन होगा? ये तो प्रोविंशियल डिसीजंस होते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि माफियाज की तारीख एक लंबी है, गॉडफादर्स हमें भी नजर आते हैं, डेली डील करते हैं, हमें पता है। हम तो कहते हैं कि जो जूनियर अफसर पैसे लेता रहा, जब वो सीनियर हो गया तो क्या पैसे लेने बंद कर दिए उसने? नहीं, सिस्टम की बात मसला ये है कि सिस्टम के अंदर एक इतना बड़ा एरर है, निकल आए हैं। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि छोटे छोटे जगहों पर जिनका पाकिस्तान सबका है, वो लोग मिला लें और चंद लोगों को मिला लें, वो इकट्ठी जमीन इतनी हो जाएगी। और फिर दूसरा, छोटे छोटे C कैटेगरी के जो करप्ट लोग हैं जेलों में, मैं उनकी सारा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, एक बंदा बड़ा ले लें, वो बराबर आ जाएगा शायद उससे भी। मैं यही आपको कहता हूँ कि सिस्टम सजा कैसे देगा? आपने जो कानून बनाए हुए हैं, मंडला साहब कहते हैं लटका दे, बादशाह तो नहीं है। नहीं, लटकाने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपने एक लॉ क्या बनाया हुआ है। मैं आपका फ्रंट खरीद लूं और खरीदते चला जाऊं 4 फुट के हिसाब से, तो पिछले के सारे मैंने रास्ते बंद कर दिए, सिक्योरिटी के नाम पे मैंने वारदात की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन गया, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर वो उनका तो मैं पानी बंद कर देता हूँ। कोई आपके मुल्क में सिस्टम ऐसा नहीं है कि उसका पानी चला सके, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सके, उसकी गदा गाड़ी वहां से गुजर सके। आप देख लें, किसी मोटरवे के साथ साथ देखते चले जाए कैसे कब्जे होते हैं जमीनों पे, या कैसे लोग बेचारे बेच के निकल जाते हैं कम से कम प्राइस के ऊपर। मसला ये है कि हमने इस मुल्क के अंदर कभी कानून को चेंज नहीं किया, तौक़ुआत की हैं,
میری توقع ہے کہ سزائے موت دے دی جائے, سر عام لٹکا دیا جائے, یہ سارے اچھی چیزیں. یہ سسٹم پر سزا تو نہیں دے سکتا. یہ سسٹم اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کے اندر اپروولز ہیں. اس بندے کو آپ نے رائٹ دی ہے, اس کا رائٹ آف ایکسیس, اگر ایگریکلچر لینڈ ہے تو رائٹ آف ایکسیس ہے اس کا کہ مین روڈ تک آ سکے. لیکن جو ہی وہ اپنی شیپ چینج کرتی ہے, وہ کنورژن میں جاتا ہے, تو اس کے لیے پیچھے والے کے لیے رائٹ سے کوئی نہیں ہے, نہ سڑک دینے کو تیار ہیں, نہ آپ اس کا راستہ کنفرم کرنے کے لیے وہ حصہ تیار ہیں. منتقلی کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب. اب بات کھولی گئی ہے تو یہ بتائیے, یہ جو کیونکہ اگلے ہم نے لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا ہے, یہ کھوکھر برادران کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر ساری جگہ ڈسکس ہو رہا ہے, آپ اس کے متعلق کیا صفائی پیش کرتے ہیں؟ صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. مجھے تو اتنا پتا ہے, وہ ڈیم پر بہنے والا ایک بابا تھا جو کہتا تھا کہ مجھے پورے گھروں سے لوگوں کی رجسٹریاں بھی چھینتا تھا, اور صرف اس اوتھ کی وائلیشن کر کر جب اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دیتا ہے اور عزت دیتا ہے تو انسان اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے, تو وہ وائلیشن ہی ہوتی ہے. کہاں ہے وہ ڈیم کی رکھوالی والا 16 ارب کا ڈاکہ مارنے والا؟ عمران نیازی کے ساتھ سر عام ٹی وی پر اشتہار چلتے تھے, اور بینک میں پڑے تھے. بینک میں پڑے, ہمیں وہ بینک نہیں چاہیے جس بینک کو پاکستان کے حکمرانوں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے. ہمیں وہ بینک کے لٹیرے حفاظتی رکھنے والے نہیں چاہیے. ہمیں تو چاہیے کہ وہ آج وہ ساکم نثار صاحب کہاں ہیں جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے تھے صرف اور صرف, اور اتوار کو بھی عدالت لگاتے تھے. تو آج اتوار کو عدالت کیوں نہیں لگ رہی؟ جب افضل کھوکھر کو بطور ایم این اے گرفتار کیا, سیف کھوکھر کو گرفتار کیا اور ان کی پراپرٹی پر قبضے کر لیے, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو عمران خان نیازی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر نہیں, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں اور عمران نیازی کا بھی تعلق پولیٹیکل برادری سے ہے. نیازی صاحب, جب آپ کسی کی بیٹیوں کے اور بہنوں کے گھر گرائیں گے تو پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کی بہن بھی علیمہ بی بی ہے؟ 204 سے لے کر 87 اربوں روپے کے کیوں چھپائے, کہاں سے آئے, اور 2018 تک چھپائے؟ نیازی صاحب آپ ذمہ دار ہیں, آپ قوم کو بتائیں کہ نبل یونیورسٹی کی سینکڑوں ایکڑ زمین کس نے دی. آپ قوم کو بتائیں نیازی صاحب کہ شوکت خانم اچھا دارا, اس کا 70 کروڑ روپے جو لگا تھا 1989 میں, تو وہ 50 کروڑ شریف فیملی میں دیا تھا, اور آپ کو زمین شہباز شریف کے بڑے بھائی میاں نواز شریف نے دی تھی. یہ بھی ایک کیس بنا دے. اور 300 کنال کے گھر میں رہنے والے عمران خان نیازی میں اسی طرف آ رہا ہوں. عمران خان نیازی صاحب کا 300 کنال کا گھر تو ریگولر ہو جاتا ہے 12 لاکھ کے جرمانے سے, تو قانون پاکستان کا ایک ہے یا دو ہے؟ یہ بھی کروا لیتے نہیں تو کرا دے نا, یہ بھی کروا لیتے. میرے بھائی تو کروانے تو اقبال شاہ صاحب کروانے تو اس کے ہیں, کروانے تو اس کے ہیں جس کا ناجائز ہو. اس نے رجسٹری ہے, گھر بنا ہوا ہے, اور چوتھے آدمی سے وہ خریداری ہوئی ہے, چوتھے آدمی سے اس کی خریداری ہوئی ہے. اور اگر افضل کھوکھر صاحب نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا تو اس کا کوئی حق نہیں. لیکن آپ کی پارٹی کی جو مین قیادت ہے, کبھی کسی غریب کا مکان روز گرتے ہیں, کبھی گئی ہے تو وہاں کیوں گئے ہیں؟ نہیں تو غریب کا تعلق کیا ہے؟ ایل ڈی اے نے پچھلے دنوں 52 کنال گرائی, 5 مرلے کا مکان. اگر افضل کھوکھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہے, اگر وہ 13 دسمبر کے جلسے میں بھرپور ریلی لاتا ہے, جلوس لاتا ہے, تو پھر اینٹی کرپشن منشا بم کے ساتھ 52 کنال گرائی لوگوں کے, اور منشا بم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا. اور پھر ایک میں بات ذرا لکھ لیں, ایک آدمی کا نام ہے عمران خان نیازی, وہ میاں والی کا رہنے والا ہے. وہ آتا ہے لاہور میں, کہتا ہے کہ میرے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ تھا, میں نے آئی جی بدل دیا, میں نے سی سی او پہ بدل دیا, اور یہ عمر شیخ کو لایا ہوں اپنے بہنوئی کے قبضے کے پلاٹ کے لیے. جب یہ سٹیٹس ہو گیا کہ وزیر اعظم کا, تو مجھے شرم آتی ہے. عمران نیازی صاحب, اب ہر پلاٹ کے لیے کسی کا سالہ وزیر اعظم ہونا چاہیے نہیں. تم نے ظلم کیا, افضل کھوکھر کا گھر گرایا, ظلم کیا. تم نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے گھر گرائے. قانون نیازی صاحب ایک ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. چینی مافیا آپ کی جیب میں, پٹرولیم مافیا آپ کی جیب میں, گندم مافیا 1400 روپے من گندم کی تھی, تو 2000 کی گندم کیوں امپورٹ کی؟ اس کے ذمہ دار نیازی صاحب ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, اور اگر آپ کے لوگ اس میں انوالو ہوں ان کو بھی پکڑیں. لیکن یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن بند کر دیا جائے. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ بلین ٹریز کہاں ہے, اور فارن فنڈنگ کیس عمران خان صاحب آپ چھپے ہوئے ہیں, اور آپ کے جعلی اسپوک پرسن, آپ کے میں سمجھتا ہوں سیاسی بیروزگار جھوٹ بولتے ہیں. آپ کرپٹ تھے, اور کرپشن میں 4% پاکستان کا جو درجہ بڑھا, اس سے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. چوری منڈلا صاحب,
मंडला साहब, जी इकबाल साहब, भाई इमरान खान तो अपने बहनोई का प्लाट बनाने के लिए मैदान में आ गया, खोखरों का मकान गिरा तो मरियम नवाज शरीफ साहब वहां पहुंच गई। ये जो सैकड़ों मकान रोजाना गरीबों के गिरते हैं, वहां कौन जाएगा? देखिए इकबाल साहब, हमारा जो निजाम और जो बसीदा बदबूदार निजाम जो बनाया हुआ है, ये सिर्फ इस इशराफिया को, इस माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है। गरीबों की वेलफेयर के लिए ये निजाम में कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने पूरी दुनिया में देखें कि दिन दिहाड़े 14 बंदों का मर्डर सामने मॉडल टाउन में हो जाता है, 100 बंदे को गोलियां लग जाती हैं, कैमरों में वो शक्लें सेव हैं कि कौन फायर मार रहे हैं, हर चीज सेव है। मुझे बताएं कि क्या इंसाफ मिला उनको? सानिया साहिवाल आपके सामने हुआ है, सब पूरी दुनिया ने देखा है, कौन सा इंसाफ हुआ है? वहां कराची में ज़हर बलोच तो छूट रहा है, हर मुझे बताया कि ज़हर बलोच आज 2 मुकदमात मर्डर के मुकदमात में से आज फिर अदालत ने हुक्म दिया कि इसको रहा किया जाए। फिर 7 जनवरी को भी उसका एक फैसला आया, उसमें भी 2 मुकदमात में उसको बरी किया है। मुझे बताया कि 11 साल आसिफ जरदारी जेल में रहता, साबित कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ बंद हो जाए, साबित कुछ नहीं, दूसरे बंद हो जाए, साबित कुछ नहीं। गरीब आदमी 5 रुपए का चोर मिल जाए, 2 लित्तर मार दे, उसकी शलवार उतार कर हर चीज साबित हो जाती है। इनकी जबानें जो है ना, जब तक बंद नहीं करेंगे, ये जो कल गिरा उधर महाल जो लाहौर में, ये अगर किसी गरीब का होता तो वो गिराते भी और बंदे की भी टांगें तोड़ती पुलिस आकर। ये आपके सामने वो सलाहुद्दीन यूबी जो एटीएम मशीन से पकड़ा गया, एक रात में पुलिस ने कैसे उसका धंधा तो ये किया, और कहाँ गया वो इंसाफ? मुझे बताए, कोई यहाँ कुछ चीज नजर आती है इनको कि अगर गरीब आदमी हो, मेरा ख्याल है उसकी तो दरखास्त चली जाए तो पुलिस ऐसे उसके घर की दीवारें जो है फलांग के जो है ना उसको गिरफ्तार करती है जैसे कोई इंडियन अटैक हो जाता है। यहाँ तो अदालतें भी जो है ना छुट्टी वाले दिन बड़े मगर मच्छू के लिए खुल जाती है, उनको रिलीफ मिल जाते हैं। लाइन पर रहिएगा, इधर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मैं सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ डॉक्टर सनान साहब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल का 1 हफ्ते अंदर दे दिया जाए। नाज़रीन, आप हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा और गुफ्तगू का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से शेड्यूल मांगा है कि लोकल गवर्नमेंट जो सियासी निज़ाम का बुनियादी यानी एक अदारा है जिसके बगैर जमहूरियत ही नामुकम्मल है, तो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, बल्कि सरजंश भी किया कि हुकूमत की कि अगर नहीं कर सकते तो फिर रिज़ाइन दें, क्योंकि अगर हम कहते हैं यहाँ जमहूरियत होनी चाहिए तो जो बुनियादी वो है वो आर्गन लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, लोगों की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, तो या सड़कें बनानी हो और सिविक्स जो सेंस है, तो लोकल गवर्नमेंट का अदारा डिक्टेटरों के दौर में तो शायद आबाद ही रहता है, उनको शायद ज़रूरत पड़ती है, इनकी प्रायोरिटी नहीं होती। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वाली बात है, बड़ी तफ्तीश की बात है। और आप देखें कि 33 साल गैर जमहूरी दौर जिसको हम पसंद नहीं करते और कोई भी इस चीज़ को लाने नहीं देता, लेकिन पॉइंट ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर और लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था। और आप ये देखें कि उस दौर के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम टू बी अडॉप्टेड, यानी आप ये देखें कि अब तक के लिए ये बेहतरीन सिस्टम था और उसने एक स्टैंडर्ड दिए, और उस स्टैंडर्ड की वजह से आप ये देखें कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हुए। उसी सिस्टम ने अवामी सतह के ऊपर सिविक सेंस को भी क्रिएट किया और बाकी मामलात भी वो तोड़ के चला गया। एडमिनिस्ट्रेशन का डेवोल्यूशन जो पावर थी वो आप देख लो उसका क्या हाल है, मैजिस्ट्रेशन निजाम खत्म करके चला गया। अच्छा नहीं, वो अब एक निज़ाम तो उधर से आपने देखा कि वो उसको चेंज करते हैं, उसके बाद से इलेक्शन सिस्टम का नहीं हुआ, लोकल बॉडी सिस्टम नहीं हुआ। अब होना ये चाहिए कि फौरी तौर पे ये इलेक्शन, अगर ये इन्होंने कहा है, लेकिन जुडिशरी के बारे में भी ये कह लूँ कि पाकिस्तान की अभी जुडिशल इंडेक्स के ऊपर भी 333 नंबर पे आए हैं। तो हमारी जुडिशल एक्टिवेशन भी आपके सामने ही है कि हमारे जो मामलात हैं वो पॉलिटिकल बड़े केसेस के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स जल्दी आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद हम रखते हैं कि अदालती केसेस के अंदर इन बड़े मामलात के अंदर भी जल्दी हमारे पास केसेस क्लियर होकर के। पीटीआई का क्लेम रहा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ के जमाने में क्रिटिसाइज होता रहा, फिर उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं दूंगा पैसे, अब 50 करोड़ रुपए दे भी दिए। अब वही वाली बात है कि मैंने अगेन आपको ये कहा कि जब उन्होंने खान साहब का भी अभी तक आप ये देखें
کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے معاملے میں پھنس گئے اور ان کو ایم این اے اور ایم پی ایس کو ہی لینا پڑا، اور وہ یہ وہی مافیا ہے جو ٹوٹ کر دیکھیں سارا کا سارا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہی ٹوٹ کر کے یہ اس کو پی ٹی آئی کو آباد کیا۔ اچھا اب وہ یہ آباد کریں گے، اور اب جب وہ آباد کریں گے تو دیکھیں میرے پاس ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ تو نہیں آئی، میرٹوکریٹک گورنمنٹ تو نہیں آئی۔ اب جب وہ گورنمنٹ ہی نہیں آئی تو یہ وہی لوگ ہیں جو لوکل باڈی سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس فنڈنگ کے آپریشن سسٹم کو وہی کارٹل میں لے کر جانا چاہتے ہیں جس طریقے سے ان کے بزنسز وغیرہ بڑے، ان کو آپ یہ دیکھ لیں کہ پنڈی بھٹیا سے لے کر روڈز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ انٹروینشن کرتا ہے، آخر کار جا کے سینسز ہونے تھے 10 سال مینڈیٹری ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی جب مردم شماری ہوئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 15 سال بعد کہا کہ خدا کے بندو یہ مردم شماری تو کرواؤ، یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس سندھ میں کراچی میں خاص طور پھر آپ نے دیکھا کہ صحیح نہیں ہوئی۔ آپ یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ معاملات کر رہے ہیں، کراچی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں، آپ کی کچرا سسٹم کو دیکھ لیں، باقی معاملات کو دیکھیں، لوکل باڈی کا سسٹم میں آپ نے دیکھا کراچی کے اندر کتنی بڑی بحالی آئی تھی، وہ زمانہ دیکھنے والا ہے جس وقت جو مشرف صاحب کے دور کے اندر کراچی میں کتنی بڑی بہتری آئی تھی، اور اب آج وہ کچرا بن گیا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب جمہوری نظام جس نظام میں آپ ہیں اور جس نظام کو خان صاحب بھی ممکن ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے یا اس سسٹم کو پہلے ریفارم کی طرف اب میرا خیال ہے وہ منتقل ہوں گے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر یہی ایم این اے اور ایم پی اور پارلیمانی نظام رہا تو میرا خیال میں یہ آپ ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ نہیں چل بات سکتے۔ آ گئی ملک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو چائنا میں تو منصوبہ بندی 20 سال ہوتی ہے، یہ 5 سال بعد الیکشن کے متعلق انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے نظام جو ہے الیکشن جمہوریت، تو اس پہ کیا مطلب ہے ان کا کہنے کا؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے آگے چلتا ہوں جی، تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو ڈیولیشن آف پاور تھی اس کے اندر بھی بہت سارے گیپ اسٹیبلش کر دیے تھے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیشنز آ جائیں اور کوئی ایسا وقت آ جائے تو پولیٹیشین کو اوبلائج کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے اس ملک کا مسئلہ جو ہے سب سے بڑا کرائسس ہے اکنامکس۔ ہم نے لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے لیے کبھی کام نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ ایک طرف بہت زیادہ غربت ہے اور ایک طرف بہت بڑی عمارت ہے۔ وہ عمارت جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی چلی جاتی ہے اور ہر جگہ سے اس کو نچوڑتی جاتی ہے۔ ایون حکومت کے خزانے میں جو پیسہ جاتا ہے غریبوں سے نچوڑ کے، ایک اسٹوڈنٹ جب کالنگ کارڈ لیتا ہے تو اس سے بھی ٹیکس کٹ جاتا ہے، وہ جو جاتا ہے اس کو بھی ریفنڈ کی صورت میں کھا جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کے سسٹم کو ڈرائیو کرنے والے ایک دفعہ یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ اس سسٹم کی بہتری کیسے کی جائے۔ اگر آپ کوئی بھی لے کے آئیں گے تو اس میں وہ پولیٹیشین بھی انوالو ہو جائیں گے، وہ بیوروکریٹ بھی انوالو ہو جائے گا، وہ گاڈ فادرز بھی آ جائیں گے، آپ کو نہیں چلنے دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ایس او پیز ہر ڈپارٹمنٹ کے دیکھنے پڑیں گے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے قیامت والے دن دیکھیں گے 72 سال ہو گئے سر، ہم شور تو مچا رہے ہیں نا سر۔ جیسے آپ کے پروگرام میں پھر میں ایک دفعہ ایک ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے خزانہ بڑھ جائے، تو آپ سیل ٹیکس کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹیل لے جائیں، آپ کا اسمگلر بھی مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بڑی دیر کا چیمبر آف کامرس میں یہ کہ ریٹیل پر لے جائیں، بڑی بات ہے۔ اچھا ابھی میں ان کی بات کو میں ایگزامپل لے کر کی بات کرنا چاہوں گا کہ جو شبر زیدی صاحب نے پچھلی دفعہ آپ کی انہی کی بات کو میں ایکسٹینڈ کرتے وقت، انہوں نے جو آپ کا کسٹم ڈیوٹی کو سیلز ٹیکس میں کنورٹ کر دیا۔ جب وہ سیلز ٹیکس میں انہوں نے کنورٹ کر دیا تو اس ساری کی ساری مافیا جو ہے نا ان کو چیخنے لگ گئے، اور یہ بات ان کی بالکل آئیڈیا درست ہے۔ اب میں ایک امپورٹنٹ ایڈ آپ کے ساتھ، ان کے جس طرح آپ نے آج بلایا ان کو بھی بلائیں اور بزنس کمیونٹی کو بلائیں، اور آپ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز والوں کو ان کو بھی بلائیں، چیمبر سے بھی یہ سوال کریں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مافیاز اڑیں، اور یہ آپ کے زمانے میں بھی ڈاما ڈول ہی رہی، بنائے صحیح لوگ، لیکن وہ بھی اس طرح کہ اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے تو بیٹا ادھر ہے، وفاقی وزیر، عام لوگوں کو ایکسیس آپ بھی نہیں دیتے، اپنا آپ سارے عہدے گھر میں رکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ؟ ذرا مہربانی فرمائیں ذرا مجھے تھوڑا سا وقفہ دیں۔ 1998 میں بلدیات کا سسٹم چل رہا تھا، لیکن وہ شب خون مارا گیا اور بندوق کی نوک پر۔ یہ سیاسی جو ہوتی ہے نا ٹیم، میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں جیسے میں بھی ہوں، یہ تیار ہوتے ہیں بندوق کی نوک آنے سے پہلے ہی ناچنا شروع کر دیتے ہیں لوٹا بڑھنے کے لیے۔ اور جب 12 اکتوبر 1999 کو شب خون مارا گیا، پاکستان کے آئین کو توڑا گیا، تو بندوق کی نوک پر کاف لیگ بنی، اور میں اس وقت ممبر ضلع کونسل تھا۔ پھر 2001 میں آیا جی شہد اور دودھ کی نالے بیٹھیں گی جیسے ابھی بہ رہی تھی، اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں بیڑا گرک کیا گیا۔ 2001 میں پرویز مشرف نے
जो अदालती निजाम था, जो डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर की पावर्स थी, उसको खत्म करके डीसी को डीसीओ बना दिया और एसी को डीडीओआर बना दिया, और वहां पर रेल पेल हुई और लाखों, और यहां पर प्लाट खरीदे गए। सरकारी ऑफिसर का काम यही होता था कि रात को पटवारी आ जाए, उसका ग्रेड कोई भी होता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रियासत मदीना के दावेदार, भाई गर्ची कर्जा पाकिस्तान के कितना था जब गवर्नमेंट आई है? 1050 अरब, आज माशाल्लाह 2400 अरब है। 1800 अरब यार, 1800 अरब। गलत नंबर नहीं बताने दूंगा यार, मैं गलत नंबर नहीं बताने दूंगा। अच्छा 1800 है तो बाकी फिर आप 1800 अरब आपकी जेब में होगा। 11 अरब रुपए इन्होंने निकाले। सर नंबर गलत निकाला, पाकिस्तान को लूट लिया। 1100 अरब आते हैं, बैग पकड़ते हैं और जब मुश्किल में कहता है भाग जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये नदीम बाबर हो या ये जाली इमरान ने के स्पोक पर्सन, ये 1100 आज खा गए हैं। सूद का कर्जा देना पड़ा। 1100 अरब तो अभी आज बिजली, जब हम कहते हैं गैस से बिजली पैदा करें तो नलायक जो है वो पेट्रोलियम या डीजल या पेट्रोल से कर रहे हैं, वो फर्नेस ऑयल से महंगी गैस है, डबल रेट है। तो इन्होंने इथेनॉल ये इतने नलायक है, इतने बेशर्म है, बेशर्मी और डटाई के साथ बोलने से बात नहीं आती, क्योंकि ये अवाम को फेस नहीं करते। मैं ये कहता हूं कि यार गर्ची कर्जा अगर बढ़ गया तो नहीं बढ़ना चाहिए। और ये कहते हैं कि हमने, ये कहते हैं झूठे निकम्मे लोग कहते हैं हमने कीमत कंट्रोल नहीं करनी, हमने गन्ने के जिम्मेदार को रिलीफ नहीं देना, जो बिजली सस्ती मिलती थी वो महंगी कर दी, और 4 हफ्तों में 4 दफा बिजली महंगी की। गन्ने पे और पेट्रोल देखे 1.5 महीने में 3 दफा महंगा किया। ये इतने जालिम हुक्मरान हैं। और मैं समझना, अगर असद खोखर पीटीआई में है तो वो फरिश्ता है, ज़हीर अब्बास खोखर अगर पीटीआई में तो वो भी फरिश्ता है, और नदीम बारा, मैं समझता हूं कि ये वो टोला है। वो मनशा बम्बी पीटीआई का था, और इनका चीफ सरगना जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं, जो शौकत खानम के नाम पर आज भी फंडिंग लेते हैं। मैं समझता हूं जब प्राइम मिनिस्टर कोई हो, कोई चीफ मिनिस्टर, वो फंडिंग करना, फंडिंग रेज करवाना, ये उसके एक सवाल ले लें, ये मुनासिब नहीं। एक सवाल ले लें, राणा साहब आप इसे पूछ लेते हैं। सर्कुलर डेट जो है ये 480 बिलियन था जब आपकी हुकूमत आई थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जो अपोजिशन लीडर थे जो सिंध के हैं, क्या नाम उनका, शाह साहब, खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा था कि हमें तो 30% IPPs देते थे कमीशन कि दे दें। आपने पहले दिन हलफ लेते ही दे दिया, वो भी मुबैना तौर पर कहते हैं जी वो तो हमें कितना मिलना था। सर आप ही कहते हैं इस पर कमीशन बना लेना, ये बनाया तो है। ये जो ब्राडशीट पर डाका मारने वाला टोला है, ये आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर 7 अरब का डाका तो इन लोगों ने मारा है। यार ब्राडशीट का जिस कंपनी को दी गई उसकी तो पैदाइश 1 महीने की थी, और उस पर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे, क्या नाम था उसका, शेख अजमत साहब, वो बेड़ागर करने वाले, विद इन 3 ईयर वो एग्रीमेंट खत्म क्यों हुआ? और आज उसको बढ़ा दिया है। उसके काले करतूतों को कौन सामने लाएगा? मैं समझता हूं मालूम जब के बिलियन ट्रीज और BRT से ये 2500 अरब के करीब इमरान खान न्याई साहब का टोला और उसका इम्पोर्टर टोला खा गया। आज गरीब रो रहा है। लाइन तो दे दो, गरीब किधर जाए? 1 मिनट लाइन तो दे दो, पूछने वाला है मेहमान साथ हमारे। 1 मिनट मंडल साहब प्लीज 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए। आज ये किस मौजू के ऊपर? वो यही जो लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, सारे अवाम को पता है कि मुशर्रफ दौर में लोकल गवर्नमेंट आई, पीपल पार्टी का पूरा टन्योर गुजर गया, उन्होंने कसम उठाई थी कि इलेक्शन नहीं कराने। नून लीग के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दे के जो लोकल गवर्नमेंट के जो है वो इलेक्शन कराए। अभी इस गवर्नमेंट को आए भी मेरा है 3 साल होने को है, ये भी अभी उस तरफ नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल है कि जो बुनियाद है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, ये जाते उस तरफ क्यों नहीं है? वो ये इसलिए नहीं जाते कि जो पावर है, जो फंड है, जो गलियां नालियां सड़कों के ये MNA MP जो कमीशन खाते हैं, ये खाता जो है ना कहीं काउंसलर चेयरमैनों के पास चले जाएंगे। शुक्रिया। लास्ट लाइन, AGC से लेकर लोकल बॉडी तक और लोकल बॉडी से लेकर डेवोल्यूशन ऑफ पावर तक सब चीजें तो आपके मुशर्रफ के दौर में देखी गई जो बेहतरी की तरफ आ रही थी। अब नैब भी उसी के अंदर आई और नैब ने अच्छे तरीके से अब आपकी रिकवरी के अंदर
714 अरब रुपए रिकवर किए हैं, और अभी जो माफिया को हाथ पड़ा है तो ये चीख रहे हैं, आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैं मजीद ऐड करना चाहता हूं कि आप ये देखते जाएं कि ब्रॉडशीट वाला मामला नून लीग को चाहिए कि ये दबा लें, क्योंकि 83 बड़ी जायदादें इनके नाम पर गैर मुंतकिलियां पूरे दुनिया के अंदर फैल गई हैं, और ये इतना बड़ा पैसा ये लेके गए हैं कि दुनिया की तारीख में इससे पहले कभी नहीं। साहब आप इनको कहें, ये जो पीटीए के स्पोर्ट पर्सन ये परेशान तो ना हो, इसको ब्रॉड मोस्ट वेलकम, ये परेशान ना हो, ये 300 कनाल के घर का हिसाब दें और ये फंडेड का हिसाब दें, ये क्यों परेशान है, क्यों कांपते हैं, इनकी जुबान भी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और एचईसी के पैसे दें इमरान, यही सब यूनिवर्सिटी की फीसें बढ़ गई है, ये एक माफिया है जिन्होंने यूनिवर्सिटी को माफ नहीं किया। और मैं कहता हूं इस माफिया के खिलाफ गुंडागर्दी करते हैं। आखिरी बात मैं कहता हूं, हाउस में जब तक आप अपने निजाम को ठीक नहीं करेंगे, हर आदमी ईमानदार, बेईमान, चोर, उसके दरमियान हमें रखेंगे, चोर सिपाही की गेम होती रहेगी और हम इसी तरह रोते हुए दुनिया से चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान एक हैरत कदा है, और नाज़रीन पाकिस्तान बाकायदा एक हैरत कदा है और तजर्बा का है। जो भी यहाँ को हुक्मरानी करने के लिए आता है, भले वो डिक्टेटर हो या नई सियासी जमात हो, उन्होंने इसको तजर्बा का बनाया हुआ। काश हुक्मरान जो है वो होश के नाखुन लें और पाकिस्तानी अवाम का कोई ख्याल करें। अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।